الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ 14 جنوری 2022 کو آپ اور ہم جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ گزشتہ اس ہفتے میں 2 بڑے حادثات ہوئے۔ ایک ہمارے ملک کے سیاحتی مقام مری میں برفانی طوفان کی وجہ سے جانوں کا ضیاع ہوا، اور دوسرا ہمارے صوبہ سندھ میں شراب پینے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد موت کے منہ میں چلی گئی۔ کہنے کو تو یہ حادثات ہیں اور دنیا میں آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ اخبار میں خبر پڑھ لیتے ہیں یا ریڈیو اور ٹی وی سے سن لیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور اگلی خبر کی طرف ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی خبر کیا ہوگی۔ لیکن حقیقت میں یہ واقعات، یہ حادثات، یہ ہمارے لیے گھنٹیاں ہوتی ہیں، خطرات کے الارم ہیں۔ بیدار کرنے کے لیے اللہ نے قدرتی الارم بجا دیے ہوتے ہیں۔ ہم ان الارموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی موبائل میں یا کسی زمانے میں گھڑیاں ہوتی تھی الارم کی، اور اس میں الارم بجتا تھا، آدمی اٹھ جاتا پھر سو جاتا الارم بند کر کے۔ حالانکہ الارم اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی بیدار ہو جائے، اس کے بعد سونا چھوڑ دے۔ اسی طرح یہ جو حادثات دنیا میں ہوتے ہیں نا، یہ بھی الارم ہیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے، لیکن ہم کسی حادثہ کی خبر سن کے پھر سو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں دنیا کی مصروفیتوں میں۔ حالانکہ وہ واقعہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ ان واقعات میں غور کریں، فکر کریں، سوچیں۔ قرآن عظیم کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ دنیا میں جو واقعات رونما ہوئے ان میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اور فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بصیرت رکھنے والو عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے، بصیرت اور عقل دی ہے سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے۔ ان واقعات میں غور کرو، سوچو یہ واقعہ ہوا، اس میں کیا کیا عبرت کے پہلو ہیں، ہمیں کیا کیا اس سے سبق حاصل ہو رہے ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ان انسانوں سے ہوئی اور ان حادثات کا شکار ہوئے، اور ہم سے وہ غلطی نہ ہو۔ تہ میں جائیں، ہر واقعے پر غور کریں۔ اللہ نے غور کرنے والوں کی بڑی تعریف کی ہے، انہیں اللہ نے عقل مند کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، عقل مندی کا۔ فرمایا یہ کائنات جو پیدا کی ہے اور اس میں آئے روز جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون ہے عقل مند؟ جن کے اندر 2 صفتیں ہوں، یذکرون اللہ، اور پھر آگے فرمایا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کو یاد کرتے ہوں اور کائنات میں اور اس کے واقعات میں غور و فکر کرتے ہیں۔
ہم غور و فکر نہیں کرتے. ہم ایک واقعہ سن لیا, اس کان سے ادھر سے نکل. مری کا یہ حادثہ ہو یا سندھ کا یہ واقعہ ہو شراب کا, جس سے انسان اپنی قیمتی جان فضول میں ایک لہو و لعب میں گنوا گیا, یہ کتنی بڑی عبرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کی نشانیاں رکھی ہیں. ایک تو گناہ سراسر شراب پینا, یہ تو معصیت ہے, اور جس میں مسلمان بھی گئے. چلو کافر پئیں تو وہ تو جاہل ہے, مسلمان کو تو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے, اور اس شراب کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے. تو یہ اتنا قیمتی بدن, یہ اتنی قیمتی نعمتیں, جو آنکھ کی نعمت ہے, جو عقل کی نعمت ہے, جو کان کی نعمت ہے, جو زبان کی نعمت ہے, جو منہ کی نعمت ہے, جو اللہ نے دل کی نعمتیں دی, جو ہاتھ پیروں کی نعمتیں دی, یہ ساری نعمتیں ہم نے کس کی خاطر ضائع کر دیں؟ اتنی قیمتی چیزیں اگر اس کی قیمت مارکیٹ میں لگائی جائے, کیا خیال ہے کوئی شخص اپنی یہ دونوں آنکھیں $1 ارب میں بیچنے کے لیے تیار ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی $1 ارب دیتا ہوں اور یہ دونوں آنکھیں مجھے دے دو, تم اندھے ہو جاؤ, کوئی دنیا کا بندہ تیار ہو جائے گا؟ بھائی میں تمہارا دل نکالتا ہوں, مجھ سے جتنے چاہے ارب خرب ڈالر لے لو, تیار ہوگا کوئی؟ کتنی قیمتی چیزیں ہیں, اور اس کو ایک چند قطرے شراب کے جو گناہ اور معصیت کا کام ہے اس میں ضائع کر دیے ان بڑی نعمتوں کو. یہ کیا یہ عبرت نہیں ہے؟ محض نفس کو خوش کرنے کے لیے, ایک نفس کو خوش کرنے کے لیے, دل کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے, من کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے, کہ دل چاہ رہا ہے شراب پینے کو, پی لیا اور ادھر پلٹی ہو گیا. اب نہ آنکھ رہی, نہ کان رہے, نہ سر رہا, نہ یہ اتنی بڑی نعمتیں رہی کہ جن کو اگر اس کو اربوں ڈالر دیے جاتے تو ایک نعمت بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتا, کوئی تیار نہ. یہ ہمارے لیے عبرت ہے. مری کا واقعہ, اس میں کتنی عبرتیں ہیں, ایک نہیں ہے. اگر انسان غور کرے مقصد کیا ہے, جانے کا مقصد کیا ہے؟ نفس کی تسکین ہے, نفس کو خوش کرنا ہے. بھائی وہاں بہت خوبصورت جگہ ہے, ہریالی ہے اور برف باری ہو رہی ہوگی, بڑا اچھا منظر ہوگا, چلو چلتے ہیں. دل نے کہا نا, دل نے یہ چاہت کی, دل کے اس بات پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نفس کی اس بات پر, نفس کی خواہش کو پورا کرنے کا کیا نتیجہ ہوا؟ بالآخر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی جانوں سے گئے, عورتیں بھی گئی, مرد بھی گئے. یہ کس چیز نے اتنے بڑے نقصان سے دوچار کیا؟ ایک ایک انسان کی قیمت میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا سے زیادہ ہے. پھر اس کے اندر کی جو اللہ نے نعمتیں رکھی اعضاء کی صورت میں, ہر عضو کی ایک الگ قیمت ہے جو پوری دنیا مل کر ادا نہیں کر سکتی. اتنی قیمتی چیز, وہ ساری نفس کی خواہش نے انسان کو مجبور کیا کہ جاؤ اور دنیا سے دل لگاؤ, درختوں سے دل لگاؤ, برف باری سے دل لگاؤ, جاؤ. ایک بزرگ فرماتے ہیں, یحییٰ ابن معاذ, کہ من یکن سرورہ بغیر الحق فسرورہ یورث الہموم. جو حق تعالیٰ کے سوا کائنات میں کسی سے بھی, کسی بھی چیز سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ماں سوا, حق تعالیٰ کے ماں سوا اس کی خوشی اللہ کے ماں سوا کائنات میں کسی بھی چیز سے ہو, فرمایا اس کی یہ خوشی, اس کی یہ خوشی
اس کو کیا چیز دے گی وراثت میں؟ یہ خوشی چلی جائے گی، لیکن اس کی میراث کیا ہوگی؟ فرمایا یورث الہموم، یہ اس کے اندر غموں کو پیدا کرے گی، پریشانیوں کو پیدا کرے گی۔ حق تعالی شانہ کے بغیر جو شخص کسی اور چیز سے، دنیا کی کسی اور چیز سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خوشی اسے غموں میں مبتلا کرے گی۔ یہ عبرت ہے۔ ہمارے ہی بھائیوں نے، ہماری ہی بہنوں نے دنیا کی چند چیزوں سے، درختوں سے، برف سے، سیر سپاٹے سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اس دنیا نے اسے غم دیا، دیا نہیں دیا، غموں میں مبتلا کیا، ایسے چرکے لگائے غموں کے کہ کبھی یہ غم، یہ زخم مندمل نہیں ہوں گے۔ یہ صرف نفس کی خواہش، غیر اللہ کے ساتھ خوشی حاصل کرنے کی کوشش۔ اور فرمایا وَمَن يَكُنْ أُنْسُهُ وَمَن لَمْ يَكُنْ أُنْسُهُ فِي خِدْمَةِ رَبِّهِ فَهُوَ مِنْ أُنْسِهِ فِي وَحْشَةٍ۔ فرمایا اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خدمت سے دل نہیں لگاتا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز سے دل لگاتا ہے، بڑی قیمتی بات فرمائی، فرمایا اس کا یہ دل لگانا یہ اس کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث نہیں ہوگا، اسے اطمینان سکون نہیں عطا کرے گا، بلکہ اس کے دل میں اور گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ لوگ آتے ہیں نا، مولوی صاحب دل گھبرا رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، دل پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کی خدمت اور اللہ کی عبادت سے ہٹ کر ما سوی اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے دل لگا لیا۔ کیسے ہمارے دل کو انس اور سکون اور اطمینان نصیب ہو سکتا ہے؟ تو دیکھو ہم نے نفس کی مانی، گئے سیر سپاٹے کے لیے، ہمارے ہی جیسے انسان تھے اور حادثے کا شکار ہوئے۔ یہ اتنی قیمتی جان ایک فضول خواہش کی نظر ہو گئی۔ غور کرنے کا یہ مقام ہے، اور یہ نقصان ہمیں نفس نے دیا، اپنے نفس نے دیا۔ یہ نقصان ہمیں اپنے نفس نے دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کا سیر سپاٹا تو جہاد ہے۔ میری امت کی تفریح کی جگہیں، سیر و تفریح کی جگہیں وہ پارک نہیں ہیں، وہ برف باریاں نہیں ہیں، وہ پہاڑی مقامات نہیں ہیں۔ الجہاد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ لیکن نفس اس طرف جا نہیں سکتا، جانا نہیں چاہتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نفس نے مجبور کیا کہ جاؤ برف باری دیکھنے کے لیے، اور پھر ایسا نقصان اور اس نقصان کے نتیجے میں ایسا افسوس، اس لیے کہ عبرت کی دوسری نصیحت اور عبرت کا دوسرا درس جو ہمیں اس واقعے سے حاصل ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے نفس کی خواہش پر عمل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے زندگی کی ایک مہلت دی تھی، اس مہلت سے ہم محروم ہو گئے، ہمارے یہ بھائی محروم ہو گئے۔ اب ان کے پاس کوئی مہلت نہیں ہے، عمل کی مہلت نہیں ہے، ختم۔ اب وہ ایک ایک لمحے پر افسوس کریں گے، کاش یہ وقت بھی ہم بچا لیتے، اس کو کام میں لے آتے، کاش اس وقت کو بھی کام میں لے آتے۔ پھر جان کا ضیاع، جان کے ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ مال کا ضیاع بھی ہوا۔ وہ مال جو اس لیے اللہ نے دیا تھا کہ اس مال کے ذریعے انسان اپنے لیے جنت کما لے، اس کو لغو اور فضولیات میں ضائع کر دیا۔
جو گئے دنیا سے وہ تو گئے، جو بچ گئے وہ کتنے ذلیل ہوئے؟ ہوٹل مالکان کے ہاتھوں، وہاں کے بعض لالچی لوگوں کے ہاتھوں، بعض افسران کے ہاتھوں کتنے ذلیل ہوئے۔ یہ ذلت کا مقام کیوں ہوا، کیوں ملا کہ انسان کے سامنے ذلیل ہوا؟ یہ نفس کی خواہش نے اسے یہ نقصان پہنچایا، اسے ذلت کے اس گڑھے میں گرایا۔ اگر وہ نفس کی بات نہ مانتا تو کبھی کسی انسان کے سامنے اسے ذلیل ہونے کی ضرورت نہ ہوتی۔ مری کا یہ واقعہ یہ ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں لے کر آیا ہے۔ ایک ایک کہتے ہیں کہ گھونٹ پانی کے لیے ذلیل ہوتے رہے، ایک ایک پیشاب کے قطرے کے لیے ذلیل ہوتے رہے، میڈیا میں آیا ایسا۔ یہ ذلت، اس ذلت کا اگر آپ پس منظر دیکھیں، پیچھے جائیں تو نفس کی خواہش، یہ نفس مطالبہ نہ کرتا، خواہش نہ کرتا سیر سپاٹے کی، اس ذلت تک وہ نہ پہنچتے۔ ہم ان کے واقعات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان میں جو قابل مغفرت ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، اللہ مؤمن ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے؟ ہم وہ غلطی نہ کریں جو وہ غلطی انہوں نے کی ہے۔ اصل بات یہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، نیکبخت انسان وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ نفس کا کہا جو لوگ مانتے ہیں وہ کیسے ذلیل ہوتے ہیں، کیسے ذلیل ہوتے ہیں، کیسے ان کا مال بھی چلا جاتا ہے۔ ایک ایک انڈا 2-3 ہزار روپے کا بکا، ایک ایک انڈا۔ جو نفس کی مانتے ہیں تو نفس انہیں کیسے نقصان سے دوچار کرتا ہے، جو نفس کی مانتے ہیں نفس انہیں کیسے ذلیل کر دیتا ہے، جو نفس کی مانتے ہیں نفس انہیں کس طرح ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے، جو نفس کی مانتے ہیں کس طرح وہ اس مہلت سے محروم ہو جاتے ہیں، نفس انہیں محروم کر دیتا ہے۔ کیا دل چاہ رہا ہے یار برف باری کا منظر دیکھ، یار کیا چیز ہے برف باری، جس کو دیکھنے کے لیے تم نے اتنے بڑے نقصان برداشت کر لیے، اور وہ خوشی پھر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ گئے تھے خوش ہونے کے لیے، لیکن میں نے ابھی کیا کہا ان بزرگ کے حوالے سے، فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز سے خوش ہونا چاہے گا، ایسی خوشی اسے ہمیشہ غم دے گی۔ وہ گئے تھے خوش ہونے کے لیے، اس خوشی نے انہیں غم دیا۔ کسی کا مال ضائع ہوا، کسی کی عزت ضائع ہوئی، اور کسی کی جان چلی گئی۔ یہ عبرت ہے یا نہیں؟ ہم انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں کہ نفس کی خواہش کیسی خطرناک ہے، یہ نفس ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ اس کی خواہشات، حضرت ابو تراب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا تھا، قابو کیا ہوا تھا، اور میں نے نفس کو کوئی خواہش کرنے نہیں دی۔ ایک مرتبہ زندگی میں اس نے خواہش کی کہ آج روٹی اور انڈا مل جائے۔ روٹی اور انڈا جائز خواہش ہے، لیکن ہے تو نفس کی خواہش۔ کہا میرے نفس نے یہ خواہش کی، کاش آج روٹی اور انڈا مل جائے کھانے کو۔ کہا میں سفر میں تھا، ایک بستی میں چلا گیا، لوگ نہیں جانتے تھے، میں جا رہا تھا اس بستی میں کہ کہیں سے کھانا وانا ملے گا، بھوک لگی تھی۔ اتنے میں ایک بندہ مجھ پہ کود پڑا اور اس نے مجھے گرا دیا، وہ مجھ سے چمٹ گیا۔ ابھی کہا میں اس ناگہانی آفت سے سنبھلا نہیں تھا کہ ایک دم اس نے چیخنا شروع کیا کہ ڈاکو کا ساتھی میں نے پکڑ لیا، ڈاکو کا ساتھی میں نے پکڑ لیا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہوئے، مارنا شروع کیا، ڈنڈے مارنے شروع کیے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 70 ڈنڈے مارے، 70 ڈنڈے۔ اچانک ایک جاننے والا نکل آیا، اس نے کہا، اس نے مجھے دیکھا، پہچان لیا، کہا کم بخت ہو، یہ ڈاکوؤں کا ساتھی نہیں ہے، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ابو تراب النخشبی۔ انہوں نے کہا اچھا، جلدی سے چھوڑ دیا، نام تو میرا انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یہ تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ مجھے اٹھا کے لے گئے گاؤں،
معافیاں مانگی, بٹھایا, کھانا لے کر آئے, کھانے میں دیکھا تو ایک روٹی تھی اور ایک انڈا تھا. میں نے نفس سے کہا کم وقت, زندگی میں میں نے تجھے ہمیشہ کنٹرول میں رکھا, لیکن تو نے آج آخرکار مجھے 70 ڈنڈے پڑوا ہی دیے, مجھے ذلیل کر ہی دیا, اب کھا. 70 ڈنڈے کھانے کے بعد اب روٹی بھی کھا اور انڈا بھی کھا. یہ نفس انسان کو اس طرح ذلیل کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے عبرت کے حادثات ہیں. اللہ ایسے حادثات سے ہمیں بچائے, لیکن جب ہو گئے تو اس میں غور و فکر کریں کہ ان حادثات سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے. حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص لو ان رجلا دخل الى بستان, اگر ایک شخص باغ میں چلا گیا اور اس باغ کے اندر اللہ تعالی نے تمام قسم کے درخت لگا دیے ہوں, پیدا کر دیے ہوں, اور ان درختوں پر دنیا میں جتنے پرندے ہیں, فیہا جمیع ما خلق اللہ من الاطیار, تمام پرندے ان درختوں پر بیٹھے ہوں, اور ہر پرندہ اپنی اپنی زبان میں اس شخص سے خطاب کرے اور اسے سلام کرے کہ السلام علیک یا ولی اللہ, اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام ہو. فرمایا اگر وہ شخص اس بات سے, پرندوں کے اس سلام سے اور اس کو اللہ کا ولی اور دوست کہنے سے اس کا نفس خوش ہو گیا, تو سمجھ لو کہ وہ اپنے نفس کا اسیر اور قیدی ہے. اس بات پر بھی کہ نفس انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ واقعی میں کوئی چیز ہوں, میں واقعی اللہ کا کوئی بڑا ولی ہوں, کہ پرندے اپنی اپنی بولیوں میں مجھے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں. فرمایا اگر فَإِن سَكَنَتْ نَفْسُهُ إِلَى ذَلِكَ, اگر اس کا نفس مطمئن ہوا, خوش ہوا کہ واہ, فرمایا تو سمجھ لو کہ یہ شخص جو ہے اپنے نفس کا قیدی ہے. قیدی, یہ آزاد نہیں ہے, اپنے نفس کا غلام ہے. یہ نفس اتنا خطرناک ہے. تو ہمیں مری کے اس واقعے سے اور سندھ کے اس واقعے سے یہ عبرت حاصل کر لینی چاہیے. اور اس میں اور بھی عبرت کے پہلو ہیں, وقت نہیں ہے کہ میں مزید پہلوؤں پر گفتگو کر سکوں. بس اگر ہم جتنا بھی غور کریں گے, نئی نئی باتیں اللہ ہمارے ذہن میں ڈالے گا اور اس سے ہمیں عبرت حاصل ہوگی. اللہ کرے کہ ہم کسی کے لیے عبرت کا نشانہ نہ بنیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.